گیرا اشرفا اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کی ڈالیاں پوری ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ محبت کی تھالیوں میں سجا سجا کر پیش کرنے پڑھے آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارے بعد آپ حضرات کو میرے استاد محترم جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد صاحب قبلہ نعیمی مدد اللہ العالی کا بہترین خطاب سماعت کرنا ہے، اور ان کے بعد خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا توصیف رضا صاحب قبلہ کا بھی آپ کو خطاب سننا ہے۔ ان کی تقریر کی تمہید بس میری گفتگو کو سمجھ لیجئے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں چاہوں گا کہ آپ کی خدمت کر کے چلا جاؤں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول جو عطا کرے وہ لے لو، رسول جو دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ قرآن ہمیں ضابطہ دے رہا ہے، قرآن ہمیں قانون دے رہا ہے، قرآن نے ہمیں قانون دیا رسول جو عطا کر دے وہ لے لو۔ بڑی سنجیدگی سے گفتگو سننا، اپنے مائیں دل کی تختی پر لکھ کے لے جانا، اور یہی آیت کریمہ اگر آپ اس کی تفسیر میں چلے جائیں، اس کے مفہوم کو سمجھنے لگے، میں سمجھوں گا آپ کے بہت کام آنے والی وہ باتیں ہوں گی۔ قرآن نے فرمایا رسول جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ آؤ ذرا غور کرو، زمین کا بچھونا اللہ کے حکم سے لگا، آسمان کا شامیانہ اللہ کے حکم سے لگا، شجر و حجر اللہ نے پیدا کیے، بحروں پر اللہ نے پیدا کیے، خشک و تر اللہ نے پیدا کیے۔ بیٹی اللہ دیتا ہے، بیٹا اللہ دیتا ہے، عزت اللہ دیتا ہے، مقام اللہ دیتا ہے، شہرت اللہ دیتا ہے، انسان کو مرتبہ اللہ دیتا ہے، پروردگار ہی انسان کو عزت سے نوازتا ہے، وہی منصب و مقام دیتا ہے، انسان کو عزت بھی وہی دینے والا ہے۔ میں تمہید میں نہ جاتے ہوئے اتنا بتانا چاہتا ہوں، صرف کن کہہ کر اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، ہمیں رزق ملتا ہے اللہ کے حکم سے، آدمی دنیا میں سانسیں لیتا ہے اللہ کے حکم سے، سب جانتے ہیں اللہ ہی عطا کرتا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، مگر قرآن کہہ رہا ہے رسول جو دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اس سے پاس آ جاؤ۔ اب ذرا توجہ سے سننا، کوئی کہے گا مولانا تم کیسی بات کرتے ہو، دنیا میں ایک فرقہ تو وہ بھی ہے جو رسول سے مانگنے کو مشرک بتا دیتا ہے، جو کوئی مانگ لے ان سے تو مشرک کہتا ہے، ان کو بدعتی کہتا ہے۔ ارے تو نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ نے فرمایا رسول جو دے دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے پاس آ جاؤ۔ یہاں سے پتہ یہ چلا اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، مگر اس نے اپنے حبیب کو اختیار دے دیا ہے، اس نے اپنے حبیب کو مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے، اس نے اپنے محبوب کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دی ہے، آسمان کے خزانوں کی چابیاں دی ہے، اس نے اپنے محبوب کو ایسا کمال دیا، ایسے معجزات لے کر بھیجا، اور فرمایا رسول جو دے وہ لے لو۔ گویا کہ اللہ ہی عطا کرتا ہے مگر بغیر مصطفیٰ کے نہیں، بغیر شمع بزم ہدایت کے نہیں۔ پتہ یہ چل رہا ہے میرے نبی کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے، بس پکارنے لگے شاعر انہوں نے کہا خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ اللہ اللہ، جنہوں نے یہ کہا رسول سے مانگنا بدعت ہے، جنہوں نے یہ کہا رسول سے مانگنا شرک ہے، میں تو کہتا ہوں مصطفیٰ سے مانگ لے، بغیر مصطفیٰ کے تو کیا ہے، تیری اوقات تو کیا ہے۔ پوری انسانیت کے بعد، پوری بشریت کے بعد حضرت آدم بھی روتے رہے، عرض کرتے رہے، مگر جب ملا تو مصطفیٰ کے وسیلے سے ملا تو شمع بزم ہدایت کے وسیلے سے ملا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے پکار کے کہا سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا
ہمارا نبی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مولانا راغب الاسلام صاحب اللہ سبحان اللہ۔ اب آؤ، میرے آقا نے کیا کہہ دیا؟ رسول نے نماز دی، نماز کا تحفہ دیا۔ قرآن کہتا لے لو جو رسول دے، ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کو نہ چھوڑیں، اور جو نماز چھوڑے وہ اس آیت کا کیا جواب دے گا؟ رسول لائے نماز، میں تفصیلی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے نبی نے نماز دی، روزہ دیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا استطاعت ہو تو زکات دو، استطاعت ہو تو حج کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں قانون دیا، میرے نبی نے ضابطۂ زندگی عطا فرمایا، میرے مصطفیٰ نے قانون زندگی عطا فرمایا۔ نبی چلے اس لیے تاکہ امتیوں کو چلنا آ جائے، نبی نے کھایا اس لیے تاکہ امتیوں کو کھانا آ جائے، نبی نے پیا اس لیے تاکہ امتیوں کو پینا آ جائے، نبی نے شادی اس لیے کی تاکہ امتیوں کو شادی کرنا آ جائے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے زندگی وہ 63 سالہ زندگی، ہم 63 سالہ زندگی کو اس لیے گزارا ہے تاکہ امتیوں کو جینا آ جائے۔ میں کہتا ہوں جیسا آئیڈیل ہمارے پاس، جیسا رہنما ہمارے پاس، جیسے آقا ہمارے پاس، ویسا دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ اس لیے لوگ نہ جانے کس کس کے پیچھے گھوم رہے ہیں، کس کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بن جائے، تم چاہتے ہو آخرت بن جائے، تم چاہتے ہو دنیا بن جائے، تو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کا سہارا لے لو، مصطفیٰ کے نقش قدم پہ عمل کرو، مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرو۔ میرا ایمان کہتا ہے دنیا میں رہو گے عزت دار بن کر، مر جاؤ گے تو جنت کے حقدار بن کر۔ رسول نے کیا کہہ دیا؟ یہ میں عمل کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی نے کیا کہہ دیا؟ ذرا توجہ سے سننا، میں چاہتا ہوں توجہ ہے علماء کی۔ نبی نے کیا کہہ دیا؟ آؤ پوری حدیث کی کتاب پڑھو، بخاری شریف پڑھو، ترمذی شریف پڑھو، نسائی شریف پڑھو، ابن ماجہ پڑھو، ابو داؤد پڑھو، مشکات شریف پڑھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ نے کیا کہہ دیا؟ ذرا حدیث کا مطالعہ کرو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نبی جب دینے پہ آئے، اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں ابو بکر دے دیے ہیں، واہ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا دیا؟ ہمیں عمر عطا کر دیے ہیں، ہمیں عثمان غنی دے دیے ہیں، ہمیں مولا علی دے دیے ہیں، ہمیں امام حسن دے دیے ہیں، ہمیں امام حسین عطا فرمائے ہیں، ہمیں غوث اعظم دے دیے، ہمیں قریب دے دیے، ہمیں سادگیر پاک دے دیے، ہمیں مختوم سونا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے کہہ لینے دے دو، جب نبی عطا کرے تو کبھی نظام الدین عطا کرتے ہیں، کبھی فرید الدین دے دیتے ہیں، کبھی صابر علاء الدین دیتے ہیں، اور جب نبی نے عطا کیا تو میرے مصطفیٰ نے ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے، جب یہ کہا جا رہا تھا نبی کے نام، نبی سے مانگنا شرک ہے، نبی سے مانگنا بدعت ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا یہ قبریں جو ہیں وہ مٹی کا ڈھیر ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا اجمیر میں کچھ نہیں ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا مکرپور میں کچھ نہیں ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا کلیان میں کچھ نہیں ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا دیوا میں کچھ نہیں ہے، جب یہ کہا جا رہا تھا کہ چھوٹا میں خود کچھ نہیں ہے، تب مولانا نبی کا بیٹا مولانا رضا علی کا بیٹا امام مدرسہ نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے کہا تھا ارے نادانو اپنے قلموں کو بند کرو، اپنی زبانوں کو بند کرو، ان اللہ والوں کی وجہ سے یہ دنیا سلامت ہے، ان کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا تھا چپتے ہو تو چپ جاؤ ورنہ میں پھر یہ کہوں گا کل کے رضا خنجرے خونخوار برقدار آواز سے کہہ دو خیر مدائیں نشر کریں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ میرے مصطفیٰ نے کیا کیا ہمیں عطا کیا؟ ابو بکر دیے ہیں تو لیتے کیوں نہیں؟ جی، اور جب دینے پہ آئے، عطا کرنے پہ آئے، ابو بکر کو صداقت دے دیتے ہیں۔ ایک مولانا اپنے شاگرد کو مولانا بنا سکتا ہے، ڈاکٹر اپنے شاگرد کو ڈاکٹر بنا سکتا ہے، انجینئر اپنے شاگرد کو انجینئر بنا سکتا ہے، پروفیسر اپنے شاگرد کو پروفیسر بنا سکتا ہے، کوئی مولانا اپنے شاگرد کو انجینئر نہیں بنا سکتا۔ پہلے خود اتنا علم رکھتا ہو کہ وہ اس کو عطا کرے، مگر آؤ ذرا غور کرو، میرے مصطفیٰ جب عطا کرنے پہ آئے، ابو بکر آئے
تو صداقت دے دی, عمر آئے تو عدالت دے دی. ایک ہی انسان نے عثمان غنی کو سخاوت دے دی, مولا علی کو شجاعت دے دی, امام حسن کو سیادت دے دی, امام حسین کو شہادت دے دی, غوث اعظم کو کرامت دے دی, حضرت بلال کو عشق دے دیا, صہیب کو محبت عطا فرمائی, الفت عطا فرمائی. مجھے کہنے لے دیا جائے ہم کسی دنیا دار سے نہیں مانگتے, ہم تو مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں, اور مدینے کے تاجدار کے وسیلے سے جب اللہ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے میں عطا فرماتا ہے. آخری جملے میری تقریر کے, رسول جو دے وہ لے لو, اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. پوری کتابیں پڑھ کے دیکھیے آپ, کہیں نبی نے یہ فرمایا ہو انہیں مانو انہیں مت مانو. بس ایک ضابطہ دے کے جا رہا ہوں, رسول جو دے دے وہ لے لو, اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو, اس سے رک جاؤ. نبی نے جن چیزوں کو گناہ کہا تم پہلے اس سے رکو. تمہیں کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں, بھٹکنے کی ضرورت نہیں, تمہیں مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلنا ہے. اگر یہی ضابطہ, یہی قانون, یہی مزاج بنا کے رہو گے میں سمجھتا ہوں کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر اس کے ارد گرد آپ نے کچھ اور تلاش کیا, بہت مشکل ہے ایمان بچانا. ایمان جب آتا ہے نا, کلمہ پڑھنے صدق دل سے مسلمان ہو جاتا ہے, اور شریعت کی کسی چیز کا انکار کر دینے سے ایمان چلا بھی جاتا ہے. نہ آتا ہوا دکھائی دیتا, نہ جاتا ہوا دکھائی دیتا. زبان سے کچھ نکلا ایمان چلا جاتا ہے. جو شریعت کا قانون ہے, جس نے قرآن کو جھٹلایا, حدیث کو جھٹلایا, نماز کا انکار کیا, روزے کا انکار کیا, حج کا انکار کیا, بس ایمان کی خیر بنا. میں ادھر نہیں جانا چاہتا, تو خطبہ ابھی تشریف فرمائے, ان سے آپ سنیں گے تفصیلی گفتگو. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان مصطفیٰ کے غلام, ان میں محبت کتنی تھی, پیار کتنا تھا, الفت کتنی تھی. اور آج ہم خود کو دیکھیں, میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, جب آخری خطبہ دیا نا, توجہ چاہوں گا, آخری خطبہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں, کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں, کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں, کسی مہاجر کو انصار پہ فضیلت نہیں, اور کسی انصار کو مہاجر پہ فضیلت نہیں. اللہ کے نزدیک وہ اچھا ہے جو زیادہ متقی ہے, جو زیادہ پرہیزگار ہے. آج ہمارا یہ خراب یہ اچھے, یہ خراب یہ اچھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کسی کو فضیلت نہیں کسی پر, اور فرماتے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں, مگر کیسے؟ جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے, پیار کرے, الفت کرے. مجھ سے آپ کا کچھ ہو جائے, بیٹھ کے بات کرے, دو گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے. ایک تو یہ کہ بات غلط, اور ایک یہ کہ چغل خوری. چغل خوری بہت بڑا گناہ ہے. کچھ ہو جائے نا آپس میں بات کرو, کچھ ہو جائے آپس میں بیٹھ کے بات کرو, جس کی بات اچھی لگے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو. ایک آخری بات, حضرت عثمان غنی ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عثمان غنی. عثمان غنی کا لقب ہے ذوالنورین, دو نور والے. حضور کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر میں عثمان غنی کے نکاح میں ہے. عثمان غنی کے نکاح میں حضرت عثمان غنی نے حضور کی دعوت کی. اس دعوت میں حضور تشریف فرما ہے, حضور جلوہ افروز ہوئے, ساتھ میں صحابہ بھی. دعوت کرنے کے بعد دسترخوان سجا, میرے نبی نے کھانا تناول کیا. عثمان غنی کے گھر تک مصطفیٰ کے جتنے قدم پڑے, عثمان غنی ایک ایک قدم کو گننے, ایک ایک قدم کو گنتے رہے. دعوت سے
فارغ ہونے کے بعد جتنے قدم عثمان غنی کے حضور جتنے قدم حضور کے عثمان غنی کے گھر تک پڑے، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا، کھانا بھی کھلایا، مہمان نوازی بھی کی، ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کیا۔ اس دعوت میں شیر خدا فاتح خیبر جناب حیدر حضرت مشکل کشا حضرت مولا علی بھی تشریف فرما۔ ہم بانٹ رہے ہیں، مگر وہ صحابہ حضرت مولا علی عثمان غنی کے دعوت کھا رہے ہیں۔ کیسی محبت ہے، کیسی محبت دعوت میں عثمان غنی کے یہاں۔ یہ اندازہ لگائیے آپ، اگر دل میں کچھ ناراضگی ہو، پریشانی ہو، آدمی دعوت کھانے جائے گا؟ نہیں جائے گا، مگر مولا علی ہے، عثمان غنی کے یہاں دعوت کھانے چلے گئے، اور دعوت سے جب لوٹ کے آئے اپنے گھر آئے، فاطمہ زہرا نے اپنے سرتاج کو دیکھا، فاطمہ زہرا نے اپنے شوہر کو دیکھا، چہرے کی کیفیت پڑھی، چہرے کے حالات پڑھے، اور ارشاد عرض کرنے لگتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، اے میرے سرتاج، آپ کے چہرے کی کیفیت کیا ہے، آپ کے چہرے کے حالات کیا ہے؟ حضرت مولا علی نے کہا آج ہمیں دعوت میں تھے، وہ دعوت عثمان غنی کے یہاں تھی، حضور کو انہوں نے کھانا بھی کھلایا، اور ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام بھی آزاد کیا۔ اتنا کہہ کے رک گئے، مصطفیٰ کی نور نظر لگتے جگہ فاطمہ زہرا نے عرض کیا، کیا تمہارا دل بھی چاہتا ہے کہ حضور کی دعوت کر دوں؟ کیا تمہارا دل بھی چاہتا ہے کہ حضور کی دعوت کر دوں؟ کا دل تو چاہتا ہے، مگر گھر میں زیادہ ساز و سامان نہیں، گھر میں کھانے کا انتظام نہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا اس شے کو سمجھیے گا، نہ مال و زر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز تو محمد مصطفیٰ پر ہے۔ حضرات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد صاحب قبلہ، جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، تشریف رکھیں حضرات، تشریف رکھیں حضرت، بہت جلد مائک پہ آئیں۔ ممبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں خطیب ہندوستان جامع معقولات و منقولات استادی و سیدی حضرت علامہ مفتی اشفاق احمد صاحب قبلہ نعیمی پوری شان خطابت کے ساتھ ممبر پاک پر تشریف فرما ہے۔ ذرا محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ، اور مچل کے بول دیجیے یا رسول اللہ۔ بس حضرت کی آمد ہے، تقریر ختم کر رہا ہوں۔ حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کیا تم بھی دعوت کرنا چاہتے ہو؟ کا دل چاہتا ہے۔ حضرت مولا علی گئے، اور جانے کے بعد حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے یہاں بھی آپ کی دعوت ہے، میرے مصطفیٰ نے حضرت مولا علی کی دعوت کو قبول فرمایا، اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے۔ میرے مصطفیٰ جب تشریف لے آئے حضرت مولا علی کے یہاں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ فاتح خیبر جناب حیدر مشکل کشا مولا علی ہے، گھر میں کچھ اور نہیں تھا، کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ جب مہمان آ گئے، آنے کے بعد حضرت فاطمہ زہرا مصلی لے کے نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے، اور نماز ادا کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، تیرے حبیب کی دعوت کی ہے، گھر میں کھانے کا انتظام نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت فاطمہ زہرا مصلی پر ہے، اور مصلی کے بعد جب انہوں نے اس سے پہلے ہانڈیوں کو چولہے پہ رکھ کر دعائیں کرنے لگی، مولا کھانے کا انتظام تو ہی کرنے والا ہے، پروردگار کھانے کا انتظام تو ہی کرے گا۔ دعا مانگ رہی تھی، عرض کر رہی ہے، مولا عزت رکھنے والا تو ہی ہے، پروردگار ہماری عزت رکھنے والا تو ہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مصطفیٰ جان رحمت گھر میں تشریف فرما ہے، دعا مانگ کے فارغ ہوئی، جب چولہے پہ خالی ہانڈیاں جو رکھ کر آئی تھی، جا کر دیکھا تو اب وہ خالی نہیں ہے، بلکہ اس میں کھانا موجود ہے، اس میں کھانا موجود تھا۔ یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے اللہ نے حضرت فاطمہ کی دعا میں وہ برکت رکھی ہے، اگر وہ دعا کرے تو اللہ بھی اسے قبول فرما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد
کھانا دسترخوان پہ سجا. مختصر یہ صحابہ نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد حضرت فاطمہ پھر مصلی پہ ہے. اے میرے مولا تو نے کھانا بھیج کر کھانے کا انتظام کر کے اے پروردگار عزت رکھی ہے. عثمان غنی نے ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام آزاد کیا. ہمارے پاس اتنی دولت نہیں, اتنے بظاہر پیسے نہیں, گھر میں درہم و دینار نہیں, ہم غلام کیسے آزاد کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت جبریل امی حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کا حکم آئے جتنے قدم آپ کے مولا علی کے گھر تک پڑے ہیں, جتنے قدم آپ کے مولا علی کے گھر تک آئے, جتنے قدم آپ کے پڑے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے ایک ایک قدم کے بدلے میں 1,000 گنہگاروں کی بخشش فرما رہا ہے, 1,000 گنہگاروں کی مغفرت فرما رہا ہے. مجھے کہنے میں دیا جائے جن کی دعاؤں کا عالم یہ ہو ان کی ذات کا عالم کا ہوگا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. حضرات یہاں میں پیغام دینا چاہتا ہوں, ان صحابہ میں محبت تھی, ان میں الفت تھا, ان میں الفت تھی, ان میں پیار تھا. ہمیں چاہیے ہم دل کی کشیدگیاں, ہم یہ دل کی کدورتیں صاف کر کر ہم یہ سوچیں ہمیں کلمہ مصطفیٰ نے پڑھایا. صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تابعین کو, ائمہ مجتہدین کو آپس میں کیوں لڑتے ہو, کیوں جھگڑتے ہو؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے باز رہو, اس سے رک جاؤ. یہ قانون لے کر جاؤ, یہ پیغام لے کر جاؤ. ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے جو رسول نے دیا ہے, جو مصطفیٰ نے دیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما الا البلاغ المبین. استغفر اللہ وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.